صدر وزیر اعظم کا فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین کی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر اپنے الگ الگ پیغامات میں فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے لیے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور بلا تعطل انسانی امداد یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے پاکستان کی اپیل کو بھی دہرایا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک پیغام کے ذریعے اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے کردار پر زور دیا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے قرارداد پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع۔ رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد فیاض نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد سیکریٹری اسمبلی کو جمع کرا دی، جس میں تحریک انصاف پر فوری طور پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ کچھ عرصے سے سیاست کی آڑ میں ایک انتشار پسند گروہ سماجی روایات کی مکمل طور پر دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ انتشاری ٹولے نے وطن عزیز اور اس کی سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف بھیانک سازش کی۔ اپنے مذموم سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ملک میں خانہ جنگی کرانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ قرارداد کے مطابق یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ 24 نومبر کے ذمہ داروں اور منصوبہ سازوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس انتشاری ٹولے پر جو ایک سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، فی الفور پابندی عائد کی جائے تاکہ آئندہ کوئی فرد یا گروہ ایسی گھناؤنی سازش کا سوچنے سے بھی گریز کرے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بلوچستان اسمبلی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد منظور کی تھی۔ اسموک تدارک کیس۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسکولوں اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کی پالیسی بنانے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت ممبر کمیشن نے کہا کہ ٹاؤن شپ میں الیکٹرک بسوں کے ڈپو بنانے کے لیے درخت کاٹے گئے۔ اطلاعات ہیں درخت کاٹ کر ٹمبر مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس پر عدالت نے سیکریٹری ٹرانسپورٹ پنجاب کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کاٹے گئے درخت کہاں جاتے ہیں۔ درخت کاٹنے کی بات درست ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن اور احتجاج 5 دن تک معاشی سرگرمیاں نہ ہونے سے ٹیکس خسارہ بڑھنے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق سنگین لاک ڈاؤن اور ملک بھر میں اقتصادی سرگرمیاں 5 دن تک تھمے رہنے کے بعد ایف بی آر اپنے مقرر کردہ ہدف کے حصول میں بڑے شارٹ فال کا سامنا کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نومبر تک محصولات جمع کرنے کا مجموعی ہدف 1003 ارب تھا، مگر اس کے مقابلے میں صرف 700 ارب روپے اکٹھے ہو پائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایف بی آر کو 160 ارب روپے کا شارٹ فال ہوگا تو پہلے 4 ماہ جولائی تا اکتوبر کے دوران ہونے والے 189 ارب روپے کے شارٹ فال کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 ماہ کے مجموعی شارٹ فال کی رقم 349 ارب روپے تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ حکومت مطلوبہ ٹیکس وصولی کے ہدف کو پورا کرنے میں بڑھتے ہوئے خسارے کے پیش نظر IMF کو کس طرح مطمئن کرے گی۔